بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انجینئر محمد علی مرزا کا شمار ایک اچھے اسکالرز میں ہوتا ہے جو علم کی بات کرتے ہیں، سمجھداری کی بات کرتے ہیں۔ بے شک وہ کئی ایسی ان کی باتیں ہوتی ہیں جس سے مجھے بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کے جان کے در پہ آ جاؤں یا ان کا ہو، لیکن یہ ہے کہ مباحثہ بات کرنا بہت ضروری ہے، سوال کرنا بہت ضروری ہے۔ میرا بھی آج ان سے ایک سوال ہے جو میں نے آج کرنا ہے، اور وہ سوال میں پہلے ان کی ایک ویڈیو کو دکھانا چاہتا ہوں جو انہوں نے کچھ عرصے پہلے ایک ویڈیو شائع کی، جس کے اندر انہوں نے جو باتیں کی وہ باتیں جو ان سی ہیں بہت اعلیٰ باتیں ہیں، اور انہوں نے اس کا جواب بھی اچھا دیا۔ اور یہی ایک اچھے انسان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ حقیقت کو پہچانے اور اس پہ بات کی انہوں نے، بلکہ پچھلے وقت کی بھی بات کی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بھی، نبی انبیاء کی بھی ذکر کیا کہ ایک زمان جب بھی کبھی کوئی اللہ تعالیٰ کا مامور آتا ہے تو اس وقت ان کی مخالفت کون کرتا ہے، انہوں نے اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ اور آج بھی اگر خدا کا نمائندہ آئے، نبی آئے یا پیغمبر آئے یا مسلح آئے تو مخالفت کون کرے گا؟ وہی لوگ کریں گے جو آج بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ پہلے آپ ان کا یہ جو انہوں نے ایک لیکچر دیا ہے اس کو سن لیں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ دین قیامت کے دن اسلام ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام کے آ جانے کے بعد جو یہود و نصارہ نے اس دین کے ساتھ اختلاف کیا تو وہ بغیم بینہم کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے کیا۔ یہ ضد اتنی بری چیز ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو تب بھی انسان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وقت کے جو پیغمبر ہوا کرتے تھے ان کے مخالفین کون لوگ ہوا کرتے تھے؟ یا اس ایریے کے بڑے بڑے سردار ہوا کرتے تھے یا علماء؟ کبھی عوام الناس نہیں کھڑی ہوئی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نا وہ جو ابو سفیان کی اور کیسر روم کی گفتگو ہے، تو وہ اس سے سوال پوچھتا ہے بتائیں ایمان کون لا رہا ہے؟ ان کا غریب لوگ ہی لے کے آتے، تقریباً نہیں لے آنا ہے نا، کیونکہ غریب تو پہلے ہی پیس رہے ہوتے ہیں۔ ان کو تو امید کی کرن نظر آتا ہے پیغمبر کہ چلو یہ ہمیں کوئی انصاف دلوائے گا۔ امیر لوگ سٹیک پہ لگے ہوتے ہیں، ان کی چودراہٹیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، سرداروں کی سرداریاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، وہ تو پیغمبروں کے پھر مخالفین بنتے ہیں نا، اور علماء بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کس نے کی تھی؟ علماء یہود نے۔ یہ یروشلم کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں جا کے دعوت توحید بلند کیا کرتے تھے تو ان کی مخالفت پہ کون کھڑا ہوتا تھا؟ علماء یہود۔ تو مولوی اتنی پیڑی شاہ ہے کہ پیغمبروں کے خلاف کھلو جاتا ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اور یہ اتنی بری کیٹیگری ہے کہ ان کو پیغمبر بھی آ کے سمجھائے نا تو یہ بات نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے، الٹا یہ انبیاء کی توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی مخالفت کس نے کی ہے مدینے میں؟ پہلے اوس اور خزرج کو یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ قتال کریں گے، پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی۔ اور جب نبی علیہ السلام آ گئے تو یہ یہودی مخالف ہو گئے۔ تو یہود کے علماء تھے، کیوں؟ وہ کہتے تھے کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی جگہ تھے نا، جہاں 70-80 سال کے سفید داڑھیوں والے مولوی بیٹھے ہوں یہودیوں کے، وہاں ایک 50 سال کا کالی داڑھی والا بندہ چلا جائے تو وہ بچے ہی کہیں گے یہ کالی داڑھی والا سفید داڑھی، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں۔ تو پیغمبر کی مخالفت پہ بھی مولوی کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج بھی جو دعوت پیغمبر کے پیٹرن پہ کھڑی ہوگی سب سے پہلے مولوی مخالفت کرے۔ جی جناب، آپ نے یہ سنا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو ڈیٹیل سے بتائی ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے ان تمام اس لیکچر سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا جو دعویٰ تھا وہ اس کا مطلب بالکل سچا ہے کہ آج ان کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ عوام الناس تو مخالفت کیوں کی کر رہی؟ عوام نے تو ان کو قبول کر لیا، دنیا بھر میں ان کو قبول کر لیا گیا، ان کی عزت افزائی ہوئی۔ مخالف کون تھے؟ وہ لوگ مخالف تھے جو علماء سو تھے، جن کو آپ بھی علماء سو کہتے ہیں،
اور وہ تھے جو لوگ جو کافروں کی امت پہ چل رہے ہیں اس وقت، کہ گالیاں نکالنا، بدتمیزی کرنا، الزامات لگانا، یہ تو نبیوں نے تو ایسا کبھی کام نہیں کیا. یہ وہ لوگ ہیں گن پھینکنا، نقصان پہنچانا، آگے قتل و غارت کرنا. یہ وہی کافروں کی سنت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہوئی تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوئی تھی، جو باقی انبیاء کے خلاف ہوئیں، یا باقی اولیاء کرام کے خلاف ہوئیں. تو یہ وہی باتیں ہیں. آپ ایک اچھی بات کرتے ہیں تو آپ کو بھی تو دشمن ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غامدی صاحب نے بھی یہی کہا، بلکہ انہوں نے حوالہ بھی دیا ابن عربی کا، حضرت ابن عربی کا، کہ جو حضرت ابن عربی نے کہا تھا یہی مرزا صاحب نے کہا ہے. تو بات تو یہ ہے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ میں علمی کتابی ہوں، علم سے بات کرتا ہوں، تو ذرا علم کو ذرا سا آگے بڑھائیں اور یہ بھی سوچیں کہ مرزا صاحب نے کہا کیا ہے، کس قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے، اس میں حرج کیا ہے، مجھے بتائیں. جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج کوئی پیغمبر آتا ہے تو یہ مولوی مخالفت کریں گے، تو مولوی مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ بات پہ آپ خود بھی غور کریں اور سوچیں. وقت بہت تھوڑا ہے انسان کے پاس، ہے آتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ بھی محروم ہو جائیں. آپ ایک اچھے آدمی ہیں، آپ محروم ہو جائیں اور اس بات پہ غور کریں گے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناظر، ہمارے پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. خدا حافظ.